اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ برانڈ کیا ہوتا ہے۔ یہ جو جگہ جگہ برانڈ کا شور ہو رہا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کسٹمر کے اعتماد کا نام برانڈ ہے۔ جتنا بڑا اعتماد اتنا بڑا برانڈ۔ برانڈ مسلسل محنت اور کسٹمر کیئر کے نتیجے میں بنتے ہیں۔ کسی بھی کمپنی کی انفرادی پروڈکٹ کو برانڈ کہا جاتا ہے۔ بہت سی کمپنیاں اپنی چھتری کے نیچے بہت سی پروڈکٹ کو برانڈ کر دیتی ہیں، برانڈ بنا لیتی ہیں، بہت سارے برانڈ بنا لیتی ہیں۔ کسی بھی کمپنی کے لیے برانڈ بنانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس کی کوالٹی کو برقرار رکھنا اور مسلسل کسٹمر کے اعتماد پر پورا اترنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے کسٹمر کا اعتماد جیتنے کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے کسی بھی پروڈکٹ کو بھروسہ مند بنانے کے لیے۔ برانڈ سے ایک ایسی سوچ اپنے کسٹمر کے ذہن میں ڈالنا ہوتی ہے جو کسٹمر کے خریداری کے وقت اس کے فیصلے پر اثر انداز ہو سکے، اور پروڈکٹ کو ایک خاص لوگو، نشان اور خاص رنگ سے منفرد کیا جاتا ہے، اور طویل عرصے تک اس کا لوگو جو نشان ہوتا ہے اور اس کا رنگ تبدیل نہیں کیا جاتا، تاکہ کسٹمر کو پروڈکٹ کی پہچان میں آسانی رہے۔ اگر یہ کام ممکن نہ ہو تو کوئی بھی پروڈکٹ کامیاب برانڈ نہیں بن سکتی۔ انسان خود بھی ایک برانڈ ہے۔ اس کی مثال اس طرح لیں کہ اگر کوئی انسان کہیں بیٹھا ہو، کسی میٹنگ میں ہو، جب وہ وہاں سے اٹھ کر جاتا ہے تو اگر لوگ اس کے بارے میں بات کریں تو سمجھ لیں کہ آپ بھی ایک برانڈ ہو۔ اگر آپ کے لیے کوئی بات نہ کرے تو سمجھ لیں آپ ایک عام ہو، خاص نہیں ہو۔ برانڈ کسی خاص کو ہی کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی کمپنی آپ کو نوکری کے لیے آفر کرے تو سمجھ لیں آپ بھی ایک برانڈ ہیں۔ اگر کوئی کمپنی آپ کو آفر کرتی ہے تو آپ خاص ہوگے، اسی لیے تو آپ کو آفر کرے گی۔ برانڈ وہ جس کو طلب کیا جائے، جس کی مانگ مارکیٹ میں ہو، کسٹمر اس کو خود ڈھونڈے۔ دو قسم کی پروڈکٹ برانڈ ہوتی ہیں۔ ایک وہ جس کو کمپنی خود بھروسہ دے کر اپنے کسٹمر کو بیچتی ہے، مثلاً سسکو، آڈی گاڑی، ایپل کا فون، فراری، یہ وہ کمپنیاں ہیں۔ اور بڑے برانڈ کے ایئر کنڈیشنز جو انفرادی سیل کی جگہوں پر ملتے ہیں، جو آپ خریدتے تو ڈسٹریبیوٹر کے ذریعے ہیں، مگر کمپنی کسٹمر اور اپنی پروڈکٹ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ جاتی ہے۔ وہ پروڈکٹ اور کسٹمر دونوں کی کیئر کرتی ہے، خیال کرتی ہے، اور اس کی یہی سروس اسے برانڈ بنا دیتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آتی ہیں وہ کمپنیاں جو ڈسٹریبیوٹر کے ذریعے، ڈسٹریبیوٹر کے بھروسے پر اپنی پروڈکٹ کو سیل کرتی ہیں، مثلاً واشنگ مشین، ہمارے فین جو گھروں میں استعمال ہوتے ہیں، چائے کی پتی، گروسری کے بہت سارے آئٹم۔ اس کے لیے ہر کمپنی ڈسٹریبیوٹر بناتی ہے۔ اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کسٹمر جہاں سے چیز خریدتا ہے، پروڈکٹ بھی اور کسٹمر بھی اس ڈسٹریبیوٹر کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ کچھ ڈسٹریبیوٹر کے اپنے ذاتی تعلقات بھی ہوتے ہیں، اس کا بھی وہ استعمال کرتا ہے۔ کمپنی جتنا بھی پروڈکٹ پر توجہ دے لے، اس کے باوجود وہ کہیں نہ کہیں ڈسٹریبیوٹر کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہے۔ وہ ڈسٹریبیوٹر کے ہی رحم و کرم پر ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ڈسٹریبیوٹر کے منافع اور اس کے ذاتی تعلقات کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کسٹمر کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ اپنے خود کے اعتماد اور بھروسے کا یقین دلا کر کسٹمر کے حوالے کر دیتا ہے، جس میں کمپنی کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ان برانڈز کو برانڈز مینجمنٹ کے ذریعے کمپنی کو اشتہاری مہم پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے تاکہ کسٹمر تک پروڈکٹ کی آگاہی کا مسلسل سلسلہ رہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے
کہ ان پروڈکٹ کے لیے انفرادی سیلز پوائنٹ نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام کمپنیوں کا آج کل ڈائریکٹ سیل کی طرف دھیان زیادہ جا رہا ہے۔ بڑے مالز میں یہ سب کمپنیاں اپنے انفرادی سیلز پوائنٹ اور اپنا انفرادی سیلز مین رکھ کر اس کو سیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی لیے کارپوریٹ سیلز اور کنزیومر سیلز میں ہمیشہ فرق رہا۔ اس طرح یہ برانڈ بنتے اور بکتے ہیں۔ یہ تھا آج کا خیال یار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔